السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 5 صفر، انگریزی تاریخ 13 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ قطری وزیر خارجہ کا دورہ افغانستان۔ قطر کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے افغانستان کا مختصر دورہ کیا ہے، جس میں انہوں نے ملک کے نئے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند سے ملاقات کی ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ طالبان کی جانب سے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد یہاں کا دورہ کرنے والی پہلی اعلیٰ سطحی غیر ملکی شخصیت ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی سابق صدر حامد کرزئی اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے ملاقات کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہیں۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بتایا کہ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، انسانی امداد، معاشی ترقی اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ افغانستان کے رابطوں پر توجہ دی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوحہ معاہدہ ایک تاریخی کامیابی ہے اور تمام فریقوں کو اس پر عمل درآمد پر قائم رہنا چاہیے۔ طلوع نیوز نے سہیل شاہین کے حوالے سے بتایا کہ آل ثانی نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا ہے۔ افغان نشریاتی ادارے طلوع نیوز کے نامہ نگار عبدالحق عمری نے قطری وزیر خارجہ کی آمد کی ویڈیو بھی ٹویٹ کی۔ واضح رہے کہ قطر ایک طویل عرصے سے طالبان اور امریکہ کے درمیان افغانستان کے معاملے پر ثالث کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اس وقت امریکہ کی جانب سے افغانستان سے نکالے گئے ہزاروں شہری قطر میں موجود ہیں، جو اپنی حتمی منزلوں تک پہنچنے سے پہلے وہاں ٹھہرائے گئے ہیں۔ ادھر دوسری طرف طالبان کے نائب وزیر اطلاعات و نشریات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ دنیا کے اشارے مثبت ہیں، بین الاقوامی برادری امارت اسلامیہ کو تسلیم کرے گی، ادھورے منصوبوں سمیت دیگر منصوبوں پر جلد کام دوبارہ شروع ہو جائے گا اور سڑکیں بنائی جائیں گی۔ کابل صدارتی محل پر طالبان کا پرچم آویزاں، نئی افغان حکومت نے کام شروع کر دیا۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ کابل کے صدارتی محل پر طالبان کا پرچم لہرا دیا گیا ہے، جس کے بعد طالبان کی عبوری کابینہ نے باضابطہ طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ کابل کے صدارتی محل پر طالبان کا پرچم امریکہ میں 9/11 حملوں کی 22ویں برسی کے موقع پر سنیچر کو لہرایا گیا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق طالبان کے ثقافتی کمیشن کے ملٹی میڈیا چیف ملا احمد اللہ متقی کا کہنا تھا کہ طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند نے ایک مختصر تقریب میں طالبان کا پرچم لہرایا۔ ملا احمد اللہ متقی کے بقول صدارتی محل پر طالبان کا جھنڈا لہرانا اس بات کی علامت ہے کہ اب نئی عبوری حکومت نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب طالبان کے پہلے دور اقتدار کے خاتمے کے بعد 2001 میں افغانستان کے صدر بننے والے حامد کرزئی نے امن و استحکام کا مطالبہ کیا ہے اور امید ظاہر ہے کہ نئی عبوری کابینہ ایک جامع حکومت تشکیل دے گی جو پوری افغانستان کی نمائندہ ہوگی۔ حامد کرزئی نے 11 ستمبر کے حملوں کی 20ویں برسی کا دن کابل میں بلند و بالا دیواروں میں گھرے اپنے کمپاؤنڈ میں قبائلی زعماء سے ملاقات کرتے ہوئے گزارا۔ حامد کرزئی افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد اگست کے بعد سے اسی مقام پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقیم ہیں۔ خواتین اساتذہ تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ طالبان کے ہائر ایجوکیشن کے وزیر نے اتوار کو کہا ہے کہ افغانستان میں خواتین کو یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ ان کے مطابق یہ کئی دہائیوں سے جنگ سے تباہ حال ملک کی تعمیر نو کے لیے بہت ضروری اقدام ہے، تاہم صنفی علیحدگی اور اسلامی لباس ضروری شرائط ہوں گی۔ گزشتہ ہفتے طالبان کے وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مقرر ہونے والے عبدالباقی حقانی نے کہا ہے کہ وہ ملک کی اثر نو تعمیر یہیں سے کریں گے جہاں آج ملک پہنچ چکا ہے، بجائے 20 سال پہلے والے دن کہ جب طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق جہاں تک ممکن ہو سکے گا طالبات کو خواتین اساتذہ ہی پڑھائیں گی اور شرعی قوانین کے عین مطابق طالبات کے کلاس رومز بھی علیحدہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس خواتین اساتذہ کی بڑی تعداد موجود ہے اور اس حوالے سے ہمیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق طالبان کے وزیر برائے اعلیٰ تعلیم نے اتوار کو کابل میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین اساتذہ تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ملا عبدالباقی حقانی نے کہا کہ طالبات کے لیے پردہ لازمی ہوگا، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس پردے میں سر یا منہ کو ڈھانپنا لازمی ہوگا یا نہیں۔ واضح رہے کہ سنیچر کو خواتین طالبات کے ایک ایسے گروپ کو سامنے لایا گیا جو علیحدہ کلاس رومز میں سر سے لے کر پاؤں تک کالے پردے میں ملبوس بیٹھی تھیں۔ طالبان کے وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ جہاں اشد ضرورت ہوگی وہاں مرد اساتذہ بھی پڑھا سکیں گے، تاہم طالبات کو علیحدہ بٹھانے سے متعلق
خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ ان انتظامات کے تحت خواتین کے لیے پردہ، علیحدہ کلاس رومز اور ممکن ہوا تو طالبات کو لائیو اسٹریمنگ یا کلوز ٹی وی سرکٹ کے ذریعے پڑھایا جائے گا۔ طالبان نے آنے والے مہینوں میں تعلیمی نصاب پر نظر ثانی کا بھی اعلان کیا ہے۔ افغانستان میں القاعدہ کے فعال ہونے کی خبریں بالکل غلط ہیں۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ کے فعال ہونے کی خبریں بالکل غلط ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دعا معاہدے میں ہم نے وعدہ کیا ہے کہ افغانستان میں کوئی فنڈ ریزنگ سینٹر، ٹریننگ سینٹر اور ریکروٹنگ سینٹر نہیں چھوڑیں گے۔ گزشتہ رات پاکستان کے نجی چینل جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں سلیم صافی کے سوال کہ اگر القاعدہ ایک بار پھر 9/11 جیسی کوئی دہشت گردی کی واردات کرتی ہے تو طالبان حکومت القاعدہ سے متعلق کیا رویہ اپنائے گی کا جواب دیتے ہوئے طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم نے پالیسی بنائی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ہم قانون بھی بنائیں گے اور نگرانی بھی کریں گے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیاں زیادہ فعال نظر آئیں گی۔ سہیل شاہین نے UN سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ جس میں افغانستان میں القاعدہ کے سینکڑوں کارکنان کی موجودگی کا ذکر ہے کے متعلق کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسی رپورٹس میں کن ممالک سے ڈیٹا اور معلومات آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے ہمارے مخالف ممالک کا سرکل ہے جو بے بنیاد دعوے اور رپورٹس فراہم کرتے ہیں۔ طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم نے اسی لیے کئی بار ان رپورٹس کو مسترد کیا ہے کیونکہ یہ حقیقی صورتحال کی عکاسی نہیں کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ دوحہ معاہدے میں ہم نے وعدہ کیا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ کا کوئی فنڈ ریزنگ سینٹر، ٹریننگ سینٹر اور ریکروٹنگ سینٹر نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی تک کسی نے ایسے سینٹر کی نشاندہی نہیں کی۔ اگر UN کہتی ہے کہ ایسے سینٹر موجود ہیں تو ہمیں بتائیں کہ کہاں ہیں۔ افغانستان میں ایک حکومت موجود ہے، بین الاقوامی برادری چاہے تو اس سے بات کرے یا تنہا چھوڑ دے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال میں امریکی خفیہ ادارے CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز کا دورہ اسلام آباد اور عسکری قیادت سے ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطوں کا حصہ ہے اور یہ بین الاقوامی برادری کی افغانستان میں تشویش اور دلچسپی کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ واشنگٹن DC میں وائس آف امریکہ کے ثاقب الاسلام کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں سفیر اسد مجید خان نے افغانستان کی بدلتی صورتحال پر کہا کہ واضح طور پر خانہ جنگی اور تشدد ٹل گیا ہے۔ افغانستان میں ایک حکومت موجود ہے اور اب بین الاقوامی برادری چاہے تو افغانستان کے ساتھ بات چیت کرے یا افغانستان کو تنہا چھوڑ دے، لیکن دونوں کے نتائج مختلف ہوں گے۔ امریکہ اور بین الاقوامی برادری کی اس تشویش پر کہ آیا افغانستان کی سرزمین القاعدہ اور داعش جیسی دہشت گرد تنظیم میں اپنی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، اسد مجید نے کہا کہ فی الحال اس بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ ان کے بقول افغانستان کی صورتحال لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے، لیکن پاکستان نے اپنی توقعات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ہم افغانستان میں استحکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان میں ایک حکومت موجود ہے اور بین الاقوامی برادری کو اس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ علاوہ ازیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ افغان سرزمین نہ صرف کسی پڑوسی ملک بلکہ دنیا کہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ طالبان قیادت نے افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے سے متعلق وعدے کیے ہیں جسے انہوں نے کئی بار دہرایا ہے۔ ان کے بقول طالبان یقینی طور پر ان یقین دہانیوں اور وعدوں کا احترام کریں گے۔ افغانستان سے فوجی آپریشن کے خاتمے کے 10 روز بعد پہلی مرتبہ کابل ایئرپورٹ سے انخلا کرنے والے مسافروں کی ایک پرواز کو جانے کی اجازت دینے کے طالبان کے فیصلے کو امجد مجید خان نے سمجھداری پر مبنی فیصلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس حقیقت کی عکاسی ہے کہ بات چیت نتیجہ خیز ہے اور یہ ان چیلنجز کو حل کرنے میں مدد دے رہی ہے جن کا ہمیں سامنا ہے۔ افغان پولیس کابل ایئرپورٹ پر لوٹ آئی۔ کابل میں گزشتہ حکومت کے خاتمے کے بعد افغان پولیس طالبان کی سیکیورٹی کے ساتھ کابل ایئرپورٹ کی چیکنگ پوائنٹس پر کام کرنے کے لیے سنیچر کو واپس لوٹ آئی ہے۔ جب گزشتہ ماہ طالبان نے حکومت پر کنٹرول حاصل کیا تو پولیس نے مستقبل کے ڈر سے اپنی چوکیاں چھوڑ دی تھیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق 2 افسران نے بتایا کہ وہ طالبان کمانڈروں کی کال موصول ہونے کے بعد سنیچر کو کام پر واپس آئے تھے۔ AFP کے ایک نمائندے نے اتوار کے روز ہوائی اڈے پر سرحدی پولیس کے
ارکان کو ایئرپورٹ کی مرکزی عمارتوں کے باہر کئی چوکیوں پر تعینات دیکھا، جن میں اندرون ملک پروازوں والا ٹرمینل بھی شامل ہے۔ پولیس فورس کے ایک رکن نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر AFP کو بتایا کہ میں 2 ہفتوں سے زیادہ دنوں بعد کل کام پر واپس آیا ہوں۔ ایک اور افسر نے بتایا کہ مجھے ایک سینئر طالبان کمانڈر کا فون آیا جس نے مجھ سے واپس آنے کو کہا۔ کل بہت اچھا دن تھا، میں کام پر واپس آ کر بہت خوش ہوں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سابقہ حکومت کے لیے کام کرنے والے ہر فرد کو عام معافی دی ہے، بشمول فوج، پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں میں کام کرنے والے افراد کے۔ ادھر دوسری جانب طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد خواتین اسٹاف نے بھی ایئرپورٹ پر دوبارہ کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر کام کرنے والی 80 خواتین میں سے درجن بھر خواتین واپس آ چکی ہیں۔ سنیچر کو 6 خواتین ایئرپورٹ کے مرکزی داخلے پر کھڑی گپ شپ لگا رہی تھیں اور اندرون ملک سفر کے لیے آنے والی خواتین کی اسکیننگ اور تلاشی کے لیے انتظار کر رہی تھیں۔ تمام لین دین افغانی کرنسی میں ہوگا۔ افغان طالبان نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ افغانستان میں تجارتی لین دین کے لیے پاکستانی کرنسی کا استعمال کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ چند روز قبل ایک پاکستانی حکومتی عہدیدار کے حوالے سے خبریں سامنے آئی تھیں کہ کابل کو امریکی ڈالر کے ذخائر برقرار رکھنے میں مدد دینے کے لیے افغانستان سے تجارت پاکستانی روپیوں میں کی جائے گی۔ تاہم اب طالبان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک مختصر سے بیان میں ان اطلاعات کو رد کیا ہے۔ عربی میں کیے گئے ٹویٹ میں کہا گیا، ستکون جميع المعاملات التجارية بالعملة الأفغانية ولا صحة لما ينشر بشأن استخدام الروبية الباكستانية في المعاملات التجارية الكبرى، فهويتنا تهمنا كثيرا ولن يتخذ قرار يضر المصالح المادية والمعنوية للوطن۔ تمام تجارتی لین دین افغانی کرنسی میں ہی ہوگا۔ بڑے تجارتی لین دین میں پاکستانی روپے کے استعمال کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ طالبان نے مزید کہا کہ ہماری شناخت ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا جو وطن کے مادی اور روحانی مفادات کے خلاف ہو۔ حماس کے راکٹ حملوں کو جواز بنا کر اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ فلسطینی راکٹ حملے کے بعد اس کی فضائیہ نے غزہ کی پٹی میں بمباری کی ہے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق اتوار کو اسرائیلی فوج نے غزہ پر فضائی حملوں کے بارے میں بیان جاری کیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی میں گزشتہ ہفتے کے دوران اس وقت اضافہ دیکھنے میں آیا جب 6 فلسطینی مزاحمت پسند اسرائیل کی محفوظ ترین جیل کو توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اسرائیلی جیل سے فرار ہونے والے 6 میں سے 4 فلسطینی قیدیوں کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جمعے کو جب اسرائیلی فوج نے فرار ہونے والے 2 قیدیوں کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا تو غزہ سے اسرائیل میں راکٹ فائر کیے گئے۔ اس سے اگلے دن سنیچر کو مزید 2 مفرور قیدیوں کی دوبارہ گرفتاری پر بھی حماس نے اسرائیل میں راکٹ داغے۔ اسرائیل کی فوج نے بیان میں کہا کہ اس کی فضائیہ نے غزہ میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ابھی تک جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ خیال رہے کہ غزہ کی پٹی میں حماس کی انتظامیہ سرکاری معاملات کو دیکھتی ہے۔ سعودی عرب میں 4 سالوں میں 44 سنیما گھر کھل گئے۔ سعودی عرب میں سنیما گھر کھولنے کی اجازت دیے جانے کے بعد 4 سالوں میں 44 سنیما گھر کھل چکے ہیں۔ عرب میڈیا ادارے اردو نیوز کی رپورٹ میں سبق ویب سائٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ مملکت میں پہلا سنیما گھر 18 اپریل 2018 کو ریاض میں کھلا تھا، جبکہ آخری 2 سنیما گھر 19 اگست 2021 کو ریاض اور طائف میں کھولے گئے۔ سعودی وزارت اطلاعات و نشریات نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر 4 سالوں میں کھولے جانے والے سنیما سے متعلق ایک انفوگراف شیئر کیا۔ اس انفوگراف کے مطابق سعودی عرب میں سنیما کا سب سے زیادہ افتتاح 2018 سے 2021 کے دوران اگست میں ہوا۔ سعودی وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق ہر سال اگست میں 10 سنیما کھولے گئے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے 13 میں سے 9 صوبوں میں سنیما گھر کھل چکے ہیں، جن میں سے 21 ریاض، 9 مکہ مکرمہ ریجن اور 8 مشرقی ریجن میں واقع ہیں۔ سعودی عرب نے 35 برس کے بعد ملک میں سنیما گھر کھولنے کی اجازت دیتے ہوئے پہلا لائسنس امریکی کمپنی AMC انٹرٹینمنٹ کو جاری کیا تھا۔ 18 اپریل 2018 کو ریاض میں پہلے سنیما گھر کی تقریب رونمائی ہوئی تھی، جبکہ سنیما کو عوام کے لیے کھولنے سے قبل آزمائشی طور پر کامیاب ترین فلم بلیک پینتھر کی اسکریننگ بھی کی گئی تھی۔ سعودی عرب سے آنے والی ان سنیما گھروں کی خبروں پر عالمی شہرت یافتہ عالم دین شیخ الاسلام مولانا مفتی
مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کر اپنے شدید غم و صدمے کا اظہار کیا تھا۔ مفتی صاحب نے اپنی ٹویٹ میں لکھا تھا کہ اب مدینہ منورہ میں بھی 10 ہال قائم کرنے کا منصوبہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، الفاظ اس پر صدمے کے اظہار سے عاجز ہیں۔ الیس منکم رجل رشید۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راغی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔